وسلم وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اخا اطاع المسلم 70 الف الملائکہ۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی مرض کو لا علاج نہیں کیا، ہر مرض قابل علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مرض کو بعد میں اتارتا ہے، اس مرض کا علاج اللہ دنیا میں پہلے اتار دیتا ہے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہمارے حکماء اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کی ریسرچ میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کا علاج ضرور ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے حوالے سے فرمایا من اخا اطاع المسلم، جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا، وہ شخص بیمار ہے، اس کو شوگر ہے یا وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا وہ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، فرمایا 70 الف الملائکہ، اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور آگے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مریض کا پتہ کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان بھائی کسی راستے پر چلتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے بھائی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، پتہ کرنے والا، مریض کا پتہ کرنے والا جب اپنے مریض بھائی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ شام کے ٹائم جاتا ہے نا اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے تو فجر تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اگر وہ صبح جاتا ہے تو شام تک، اگر شام کو تو صبح تک، یعنی کہ یہ فضیلت اس بندے کی ہے جو صرف مریض کا پتہ کرتا ہے اور جو مریض کا علاج کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ کرنے والے کے لیے اتنی بڑی اللہ کے وسلم نے بشارت دی ہے، اتنا بڑا اعزاز اس بندے کے لیے کہ جس کے لیے میں اس حدیث کا ترجمہ محبت میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بندے کی تیمارداری عیادت کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ کہتا بندے تو بندے کا پتہ کر، تیرے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی میں لگاؤں گا، وہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ تو جو علاج معالجہ ہے یہ ضروری ہے بھائیوں، یہ سنت ہے۔ علاج کیا ہے؟ سنت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمارے گھر میں کوئی ہیپاٹائٹس اے بی سی کا مریض ہے، ہم علاج کرواتے ہیں نا، کرواتے ہیں۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، علاج کرواتے ہیں۔ گھر میں کسی کو دورے پڑے تو علاج کرواتے ہیں، ہوتا ہے نا علاج ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ معاف سب کو فرمائے، علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کا سر پھٹ جائے، علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بیمار ہو جائے، انجیکشن لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے؟ اور بھائی ہر مرض کا علاج ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا یہاں پہ اللہ علاج فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو تو اللہ کی قسم جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ آپ کو یہاں پہ ٹھیک فرما رہا ہے، اللہ آپ کو درست کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہی میرے بھائی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو اپنے گھروں کو جا کے سنبھالیں گے، اپنے بچوں کو جا کے سنبھالیں گے اور بہترین کاروبار کریں گے۔ اور ان سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے والدین زندہ اور حیات ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہاں سے نمازی بن کے نکلتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا نام اللہ کے رسول کی امت کے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر یہاں سے آپ تہجد گزار بن کے نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ کوئی چھوٹی عذاب ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پھر میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یہ بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، فرمائے یہ جو
بیمار پرسی ہے نا، یہ مسلمان کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ مسلمان کا، یہ مسلمان کا حق ہے عزیز بھائی. تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، اپنے جسموں کا، اپنی صحت کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا. کیوں؟ اگر یہ چیزیں ہم نے ناجائز استعمال کی تو قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گی. بندے کی زبان بے لگام ہو، گالی دیتا رہے، چغلیاں کرے، غیبتیں کرے، کسی کی ماں بہن کی عزت کو تار تار کرے، الزام تراشی کرے، تو کیا یہ زبان بے لگام تو نہیں ہے؟ اس کو بنانے والا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بنا سکتا ہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ نے اس لیے دیے ہیں. ان ہاتھوں کو لوگوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، ان کے ساتھ سلام کیا جائے، ہاتھ میں قرآن اٹھایا جائے، لوگوں کی محبت کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے، نہ کہ یہ ہاتھ چوری کے لیے بندہ استعمال کرے، یا کسی نجائز کسی غریب کو مارے، یا کسی کا گریبان جھنجھوڑے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے. یہ اللہ نے ہمیں پاؤں کس لیے دیے؟ یہ دماغ اللہ نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ یہ اللہ نے جسم. سبحان اللہ. عزیز بھائیو، اللہ کی قسم ہم اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے. اور پھر اکیلا انسان نہیں، اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے. اور پھر کلہ مسلمان نہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کا غلام بھی بنایا. سبحان اللہ. اعزاز پر اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو عزیز بھائیو، آخری بات غور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جس حالت میں مرے گا اللہ اسی حالت میں اس کو اٹھائے گا. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سب کو، جیسے بشیر بھائی میرے بھائی ہیں، حنین میرا بھائی ہے، میں آپ کو اپنا، میں آپ سب کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کروڑ مرتبہ ایسا نہ کرے ہم نے ایسے لوگوں کو روڑیوں پر مرتے ہوئے دیکھا جو نشہ کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں، قیامت کے دن اللہ نے ان کو پوچھے گا ہاں بھی کیسے مرے ہو؟ یہ ٹیکے لگاتے مر گیا تھا، نشہ کرتا مر گیا تھا، پاؤڈر پیتا مر گیا تھا. اللہ کہے گا بدبخت، کیا اس کام کے لیے میں نے پیدا کیا تھا تجھے؟ شیطان کی پیروی کرتا رہا، نشاور چیزیں استعمال کرتا رہا، تجھے عزت غیرت کا پتہ نہیں تھا، کیا اس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا؟ اللہ نے تو میرے اور آپ کے پیدا کرنے کے ایک مقصد بنایا. اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے انسان تجھے اور تجھ سے پہلے جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بندے، یہ میرے جنات اللہ کی رج کے عبادت دنیا میں کرے، آخرت میں میں ان کو اپنی جنت عطا کر دوں گا. مقصد تو یہ ہے ہمارا پیدا ہونے کا. اگر ہم اللہ کی بندگی، بندے بن کے اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو ہمارے آنے کا مقصد ختم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جانوروں سے بندے ہم لوگ ہیں اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے. اور بھائیو، ہم بے لگام نہیں ہیں، لا وارث نہیں ہے. ہمارا کوئی وارث ہے؟ ہمارا اللہ وارث ہے. اور پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتنے عظیم نبی پیدا کر دیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے ہمیں جوتی پہننے کا طریقہ تک بتا دیا، میرے نبی نے ہمیں نہانے کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے ہمیں سبحان اللہ رہنے سہنے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت، کاروبار، اعمال، افعال، اقوال، سوسائٹی، پرسنالٹی، جاگنا سونا، دنیا کا ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں نہ بتایا ہو. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ذمہ داران ہے، پل پل آپ کی الحمدللہ اصلاح کرتے ہیں، آپ کو سونے نبی کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو دین بتاتے ہیں. واللہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور یہ میری بات پلے باندھ لینا، آپ انشاءاللہ ایک دن ریلیز ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے. کہو انشاءاللہ، آخر جائیں گے نا انشاءاللہ، واپس پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ صحت مند ہوں گے انشاءاللہ، آپ اللہ کے رسول کے خوبصورت امتی بن کے نکلیں گے انشاءاللہ، صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے نکلیں گے. لیکن اس ادارے کو کبھی بھولنا نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو کسی کو اچھا راستہ دکھا دے وہ بندے کا ہمیشہ محسن ہوا کرتا ہے. وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا محسن ہوتا ہے. یہ ادارہ بھی ہمارا محسن ہے اور یہ بھائی بھی ہمارے محسن ہے. کیوں؟ اس زاویے سے، اس اینگل کے ساتھ
اللہ نے ہمیں درست فرمایا۔ اب یہ جو میرا بھائی بشیر ہے، جب اس بھائی کو یہاں پہ میرے بڑے بھائی میکائیل، کیونکہ ہم سب گھر کی مشاورت ہوئی تھی، بھائی کو ہم نے نہیں بتایا تھا، آخر فکر تو تھا نا ہمیں۔ اور بھائی میری ماں روتی تھی، میری ماں آنسو بہاتی تھی، مجھ سے بات کرتی تھی، بیٹا بشیر کا کچھ سوچو، بشیر کا کچھ سوچو، بشیر کا کچھ سوچو۔ میری ماں نے مجھے کتنی دفعہ چونکہ مجھے نہیں لگتا، میں خود پریشان تھا، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ میرا بھائی میکائیل بڑا، اللہ اس میرے بھائی کو جزا دے، یا اللہ اس میرے بھائی کو لمبی عمر عطا فرما دینا۔ اس میرے بھائی کا ان بھائیوں کے ساتھ رابطہ تھا، تعلق تھا، ہم دونوں بھائیوں کی وہاں پہ بیٹھ کے مشاورت ہوئی، ہم نے کہا انشاءاللہ ہم نے بھائی بشیر کو وہاں پہ داخل کروانا، جو کوئی بھی قربانی دینا پڑے انشاءاللہ بھائی کے لیے ہم دیں گے انشاءاللہ۔ آج میرا بھائی، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دل اندر سے مسکرا رہا ہے کہ میرے بھائی کو اللہ نے نئی زندگی دی۔ یہ میرا حنین بھائی، اس کی پوزیشن بڑی خطرناک تھی، انتہائی خطرناک پوزیشن تھی، امی میری ان کے بارے میں بھی روتی تھی۔ اور یار مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ماں کو رلانا اچھی بات ہے، ایمان کا بولو تو صحیح نا، ماں کو رلانا اچھی بات ہے، باپ کو رلانا اچھی بات ہے۔ جس نے ماں کو رلا دی اس نے اللہ کو ناراض کر دی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جس پر ماں راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، جس پر باپ راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، اور جس پر ماں ناراض ہے اس پر اللہ بھی ناراض ہے۔ گویا کہ پتہ چلا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں، یقین جانیے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ نورانی چہرے، سبحان اللہ، اب بھائی پکے مسلمان بننا ہے، کہو انشاءاللہ، ہم نے انشاءاللہ پکے مسلمان بننا ہے، انشاءاللہ نبی کی سنت کے مطابق ہم نے نمازیں پڑھنی انشاءاللہ، چادریں شلواریں پینٹ انشاءاللہ تخلوں سے اوپر رکھنی ہے انشاءاللہ، 5 ٹائم کی انشاءاللہ مسجد کے اندر با جماعت سنت کے مطابق انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو انشاءاللہ ان سے دعائیں کروا کے، ان کی خدمت کر کے انشاءاللہ ان کو راضی کر لیا تو اللہ خود بخود ہی راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے کسی کے ماں باپ تو ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں پریشان ہونا پریشان ہے، بلکہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیا کرو بھائیو۔ آپ کے پاس نئے نئے بھائی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے، الحمدللہ یہ اصلاح کا مرکز ہے اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ ہماری یہ بھی دعا، اللہ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک اللہ قائم دائم رکھے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، چل چلی کا میلہ ہے نا یہ تو دنیا۔ تو اگر کوئی نیا بھائی آتا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا دل لگایا کریں، اسے حوصلہ دیا کرو، بھائی گھبرانا پریشان نہ ہو، الحمدللہ ہم بھی بہتر ہے، اللہ آپ کو بھی بہتر کر دے گا الحمدللہ۔ اگر ہم ٹھیک ہو گئے اللہ آپ کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ مل جل کے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، یہ جو آپ کا یہاں پہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہنا ہے نا، یہ آپ کا مثالی ہونا چاہیے، تاکہ آپ باہر بھی نکلے تو آپ کی وہ محبتیں یہاں کی قائم دائم رہے، پتہ چلے یار ہم نے وہاں پہ وقت گزارا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کی صحت کو بحال فرمائے، اللہ آپ کے چہروں کو رونق فرما دے، اللہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر فرما دے، اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان فرما دے، اور اللہ ہمارے میں جو کمی ہے اللہ دور فرما دے، اللہ پکا مومن مواحد مسلمان اللہ اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، تاکہ قیامت والے دن ہم اپنا منہ اللہ کو دکھا سکے۔ اللہ تیرے نبی کی زندگی جو ہم نے پڑھی تھی اس کے مطابق اللہ زندگی ہم نے گزاری ہے۔ اب یہ حوض کوثر لگا، اللہ کے پیغمبر یہاں پہ موجود ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر دے کے نبی کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اللہ فرما دے گا بھائی، اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ نے جنت بنائی ہمارے لیے انشاءاللہ، انشاءاللہ جنت ہماری ہے، کہو انشاءاللہ یہ جنت ہماری ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کافر نہیں جائے گا، اس میں کوئی یہودی ہندو نہیں جائے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے نبی کی بات کو ماننا ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو سب نے مرنا ہے بھائی، زندہ کسی نے نہیں رہنا، بڑے بڑے آئے یہاں پہ تو بڑے بڑے اللہ کے رسول آئے چلے گئے، نبی آئے چلے گئے، پیغمبر آئے چلے گئے، بڑے بڑے نیک اولیاء اللہ قطب ابدال محدثین آئے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے،
لیکن انشاءاللہ جو سنت پر عمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ وہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. کہو انشاءاللہ. قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے جتنا مرا اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے راضی ہوتا نا، وہ سارے خصائص، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے محاسن اللہ میرے اور آپ میں بھی پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.